وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے شب برات یا 15 شعبان کے متعلق۔ تو شب برات کے تعلق سے جو کچھ اہل بدعات کرتے ہیں البریلویہ اور اسی طرح الدیوبندیہ، شب برات 15 شعبان کی رات کی مخصوص عبادتیں اور آگے 15 شعبان کا روزہ رکھنا، تو یہ محض بدعت ہے۔ اسی طرح شب برات یا 15 شعبان کے حوالے سے دیگر جو اور بہت کچھ کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 15 شعبان کے حوالے سے یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے، اور سنن ابن ماجہ میں باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان ہے۔ نصف شعبان کی رات، یعنی جس کو شب برات کہا گیا، شب برات کا بیان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور حدیث کا نمبر ہے 1388۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب نصف شعبان کی رات آئے یعنی 15 شعبان کی رات، تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات 15 شعبان کی رات کو سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے، اور صبح صادق طلوع ہونے تک اللہ تعالی یہ فرماتے رہتے ہیں کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت و صحت عطا کر دوں؟ تو یہ روایت سندن گھڑنتو ہے، یعنی موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ تو 15 شعبان کے حوالے سے اس روایت کا سہارا لیا جاتا ہے اور یہ بنیاد ہی بیکار ہے۔ تو یہ روایت سندن ثابت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اسی باب میں 1389 نمبر کی حدیث، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں اور فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا اور میں آپ کی تلاش میں نکلی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بقیع میں تھے، بقیع قبرستان میں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا ہوا ہے۔ جب پیارے نبی نے مجھے دیکھا تو فرمایا عائشہ تجھے کیا یہ ڈر تھا کہ میں اللہ کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ تو خوف نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا تھا آپ اپنی کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئی ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین نزول فرماتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے، ابن ماجہ اور ترمذی۔ تو یہ روایات سندن ثابت ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ اسی باب میں 1390 نمبر حدیث، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔ 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر نظر کرتا ہے، مشرک اور اسی طرح
اور اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے علاوہ ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کے حوالے سے سورہ دخان کی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بلا شبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ تو اس بابرکت رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب اس آیت کو بھی 15 شعبان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کی رات کو ایک خاص نماز پڑھی جاتی ہے، رکھتے ہیں اس کی 1000 اور ہر رکعت میں 10 بار قل هو اللہ احد، توبہ توبہ۔ تو یہ بھی گھڑنتو ہے۔ ویسے جو ایک رات میں 1000 رکعتیں پڑھے گا اور ہر رکعت میں 10 بار قل هو اللہ احد، اس کا دماغ ویسے ہی اپنی جگہ پر نہیں رہے گا۔ پھر شب برات کو چراغاں کیے جاتے ہیں اور ایسی بے شمار چیزیں، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ استاد محترم فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ لکھتے ہیں، یہ 15 شعبان کو پڑھی جانے والی 1000 رکعت والی نماز سب سے پہلے بیت المقدس میں 448 ہجری میں ایجاد کی گئی، تذکرۃ الموضوعات۔ لہذا ایسی کوئی نماز شریعت سے، کتاب و سنت سے ثابت نہیں جس میں 1000 رکھتے ہوں اور اس طرح کی دیگر چیزیں۔ یاد رکھیے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بدعات سے رکنے کا حکم دیا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بے شک میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا۔ اور اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ پیش ہوں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، لیکن انہیں روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ میرے امتی ہیں، کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد دین میں کیا کیا انہوں نے بدعات ایجاد کی۔ یہ سن کر پیارے نبی فرماتے ہیں، میں کہوں گا ان کو مجھ سے دور کر دو، یہ مجھ سے دور ہو جائیں جنہوں نے میرے دین میں تبدیلی کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ 15 شعبان یا شعبان کے اندر کی جانے والی بدعات ہوں یا 27 رجب شب معراج بنایا گیا اس کو، اور اس کے تعلق سے جو بدعات ہیں، محرم الحرام کے تعلق سے جو بدعات ہیں، ربیع الاول کے تعلق سے یہ بدعات ہیں، ایک تو بدعتی کو اس کے بدعتی عمل پر ثواب 0، گندے انڈے کے برابر بھی ثواب نہیں ملتا، اور نمبر 2 بدعات اختیار کرنے کے نتیجے میں کل وہ حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، روک دیا جائے گا۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی اور اس کی فرما برداری کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور اپنے امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ کوئی حبشی غلام ہی تم پر امیر کیوں نہ بنا دیا جائے۔ فرمایا تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت سے اختلافات دیکھیں گے، تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ نیکوکار خلفاء کی سنت کی پیروی لازم ہے۔ اس سنت پر مضبوطی سے کار بند رہنا،
اور دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنے سے بچتے رہنا، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ضلالت، ہر گمراہی جہنم میں ہے، ابو داود وغیرہ۔ دراصل ان بدعات کے نام پر البریلویہ اور دیگر اہل جاہل جوہلا نے عوام کا پیسہ کھانا پینا، لوٹنا کھسوٹنا، اور یوں ہی پورا سال کوئی نہ کوئی بدعتی فنکشن کا اہتمام کر کے پورا سال ہی کھانے پینے کی چکروں میں مصروف رہتے ہیں۔ شب برات یعنی ایسی رات کہ جس میں نجات ملتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، ابن ماجہ۔ 15 شعبان کی رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس رات کو نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر۔ تو یہ روایت جیسے پہلے کہا سندن صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہل تدرین ما هذه اللیلہ، کیا تو جانتی ہے 15 شعبان کی رات کون سی رات؟ تو عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات میں بنی آدم کے اس سال پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اور اسی سال مرنے والوں کے متعلق لکھا جاتا ہے، اور اس میں ان کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور اس میں ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ تو یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اذا کان لیلۃ نصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل زمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مومنوں سے درگزر کرتے ہیں، کافروں کو مہلت دیتے ہیں، اور اہل کینہ کو چھوڑ دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کینے کو چھوڑ دیں۔ تو یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے خمس لیال لا ترد فیہن الدعوۃ، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی، رجب کی پہلی رات، اور نصف شعبان 15 شعبان کی رات، جمعے کی رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات۔ تو یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے، ضعیف الجامع۔ اسی طرح ایک اور روایت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، 15 شعبان کی رات کو لوگوں کی عمریں لکھی جاتی ہیں، اور اسی طرح یہاں تک کہ ایک آدمی نکاح کرے گا اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا وغیرہ۔ تو یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے، بیہقی۔ اسی طرح ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو 15 شعبان کا روزہ رکھے گا تو گزشتہ 60 سال اور آئندہ 60 سال کے روزوں کا اجر و ثواب ہوگا۔ تو یہ روایت بھی سندن موضوع اور من گھڑت ہے، تحفۃ الاحوذی وغیرہ۔ اسی طرح اہل شرک البریلویہ وغیرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی 15 تاریخ کو حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، اور اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے، اور آپ نے حلوہ تناول فرمایا، تمام لوگ حلوے کا خصوصی اہتمام کریں۔ تو یہ بھی گھڑنتو ہے۔ ان تمام روایات کے مطالعے سے یہ معلوم ہوا شعبان کی 15 تاریخ شب برات کو قبرستان جانا، ساری رات مخصوص عبادت میں مشغول رہنا، چراغاں کرنا، قبروں اور گھروں کی خاص اس دن کے لیے لپائی کرنا، آتش بازی کرنا،
اس رات کو روحیں آتی ہیں، یہ تمام چیزیں بے بنیاد ہیں، باطل ہیں، اور ان تمام چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔